الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم من الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحفیظ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میرے بزرگ اور دوست نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے اہل بیت اطہار کی فضیلت اور قرآن پاک کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اس میں کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے اب سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی خاص غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری جو دنیا کی روش ہے، جو دنیا کی دوڑ بھاگ ہے، لوگوں کا اپنے دلوں میں دنیا کو جو بسا لینے کا انداز ہے، اس کو دیکھ کر یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج ہمارا شب و روز، دن اور رات ہمیشہ ایک ہی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ ہے رزق کی فکر میں، وہ ہے روزی کی فکر میں۔ آج ہم جس مذہب میں ہیں، جس دین میں ہیں، اس کی طرف ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ہمارا دھیان نہیں ہے، کوئی ہمارا دماغ نہیں ہے۔ بس ہمیں فکر ہے اس دنیا میں جینے کی، رہنے کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے قافلے میں اپنے خطبے میں ایک چیز عطا فرمائی تھی، ایک تحفہ، ایک حدیث کا میں عطا فرمایا تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ کی مقدس جماعت، اے صحابیوں، میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ قرآن پاک اور میری اہل بیت جدا نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہماری عوام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کا قرآن سے تو رشتہ ہے لیکن اہل بیت سے رشتہ نہیں ہے۔ میرے پیارے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس نے آل رسول کا، اہل بیت اطہار کا تو دامن تھاما ہے لیکن قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جس نے قرآن سے تو بہت محبت کر لی ہے لیکن اس نے اہل بیت کا دامن نہیں تھاما۔ ایک مقام پر اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سچے ہیں، کس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے؟ کون سچے ہیں، کس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ سچے اللہ کے رسول کی مقدس جماعت صحابہ کرام ہے، اہل بیت اطہار ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، غوث اعظم کی مقدس ذات ہے، غریب نواز کی مقدس ذات ہے، ان تمام اولیاء اللہ کی مقدس ذات ہے۔ جب ایمان کے بعد انسان تقوی اختیار کر لے، پرہیزگاری اختیار کر لے، پھر سچوں کے ساتھ کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ بندے مومن
تقوی اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد انسان کو اس کے ایمان کو بچانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں سچوں کا ساتھ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں سچوں کے ساتھ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بندے مومن قرآن پاک تو پڑھ رہا ہے، قرآن پاک تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھ بھی رہا ہے، لیکن قرآن پاک کیا ہے، کس انداز میں ہے، اگر اس کو دیکھنا ہے تو میرے رسول کے اخلاق کو دیکھو، میرے رسول کی زندگی کو دیکھو، میرے رسول کے بعد مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو دیکھو، عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، عثمان غنی کی زندگی دیکھو۔ یہ ایسے ایسے ہمارے پاس آئیڈل ہے، یہ ایسے ایسے اللہ کے رسول کی مقدس جماعت کے لوگ ہیں جس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کی مقدس جماعت کے پاس آؤ میں آپ کو کربلا کی مقدس سرزمین پر لے جاتا ہوں۔ ایک اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اور اہل بیت اطہار سے محبت صرف محبت نہیں فرمایا، بلکہ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا قل، اے محبوب فرما دیجئے، قل لا نہیں، اسألکم، قل لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں نے تم تک دین پہنچایا، میں نے تم تک شریعت پہنچائی، میں نے تم تک قرآن پہنچایا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں تم سے بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرتے رہنا، میری آل سے محبت کرتے رہنا۔ لیکن اس امت نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا؟ جب اس امت نے امام حسین اور 72 نفوسان قدسیہ کو کربلا کی مقدس زمین پر، کربلا کی مقدس زمین پر جب شہید ہو گئے امام حسین اور مقدس جماعت ان کی، جب سارا لوٹا ہوا قافلہ، امام زین العابدین بیمار کربلا، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ، ان کا پورا قافلہ، ماں اور بہنوں کا قافلہ اور کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ جب جا رہا تھا تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر وہیں پہ موجود ہے، لیکن آپ کا سر انور، آپ کا سر اقدس کو نیزے کی نوک پر لے جایا گیا۔ جب نیزے کی نوک پر لے جایا جا رہا تھا تو جب کوفہ پہنچے تو کوفیوں سے کیا کہتے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کوفیوں سے کہ اے لوگوں، یہ باغی لوگوں کا قافلہ ہے، یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سچ بتاؤ یہ کس کا قافلہ، انہیں باغی نہ بتاؤ ہمارے بارے میں۔ امام حسین کے جب سر اقدس کی طرف لوگوں کی نظر پڑی اور دیکھا تو لب کے ہلنے کی آواز آ رہی تھی، قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ کیا پتا چلا اس بات سے؟ اس بات سے یہ پتا چلا کہ کربلا کی مقدس زمین پر بھی امام حسین کا جسم اور سر انور الگ ہو چکا ہے، پھر بھی امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اہل بیت سے قرآن پاک اب بھی جدا نہیں ہے۔ جسم تو جدا ہو سکتا ہے لیکن قرآن پاک اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے، یہی ہے قرآن اور اہل بیت۔ میرے پیارے، محبت کرتے رہیں اہل بیت سے، محبت کرتے رہیں قرآن سے۔ جب تک آپ ان دونوں کو جمع کر کے رکھیں گے کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے محبوب سے، اس کی محبوب کی آل سے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو اللہ اسے معافی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔